غزل کی تشریح سے پہلے آئیے غزل کی تدریسی مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی مقصد جو یہ ہے کہ غزل کی جو خوبی ہے، غزل کے جو خوبصورتی ہے، جگر نے اس کو کس طرح سے بیان کیا، تو یعنی جگر کی غزل کے محاسن کو بیان کرنا، طلبہ میں شعر فہمی کا ذوق پیدا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ سہل ممتنع کی مثال ہے یہ غزل، یعنی اتنا زبان و بیان کا استعمال انتہائی سادہ ہے اور معنوی اعتبار سے بھی سمجھنے میں یہ بہت آسان غزل ہے۔ اس کی وضاحت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ردیف اور قافیے کا فرق معلوم کرنا۔ تو پہلا شعر ہے ہمارا آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ یعنی انسان تو انسان سے ملتا ہے لیکن قلبی لگاؤ بہت کم جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، یا کسی کے ساتھ قلبی لگاؤ بہت کم ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر شاعر اس شعر کے اندر بڑی گہری بات کر رہے ہیں اور آج کل کے ہمارے مادی رویوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم بظاہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قلبی لگاؤ جو ہے وہ پیدا ہو، یا دل کا رشتہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ قائم ہو، کوئی ہمیں ہمارا ہم خیال ملے اور اس کی سوچ اور ہماری سوچ ایک ہو، پسند کا معیار ایک ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا ہم خیال جو ہے وہ اس معاشرے میں ملے یا اس دنیا میں ملے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنے دل پسند معیار کے لوگ ملتے ہیں، لیکن آج کے مادی دور میں جب انسان روپے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک مشینی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے اندر اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ مہر و وفا، محبت، ہمدردی، غمگساری، یہ جذبات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جو ہے ظاہری پن آ گیا ہوا ہے تعلقات میں بھی، رابطے میں بھی، جذبات میں بھی، یعنی ہم ملتے ضرور ہیں لیکن دل سے ہم جو ہے اس چیز کو مطلب دل سے نہیں ملتے ہیں، دل کے اندر وہ ہمدردانہ محبت بھرے جذبات نہیں ہوتے ہیں جو ہم لفظوں میں اوپر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے مابین ہم خیالی الفت محبت کا فقدان ہے، اور یہی تضاد جو ہے وہ معاشرے میں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی بظاہر ایک جیسی شکل و ایک جیسی جو ہے وہ نقوش رکھنے کے باوجود بھی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے اور قلبی وابستگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ دلوں میں فاصلے ہوتے ہیں اور یہ فاصلے اتنے طویل ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان فاصلوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یعنی آج کا دور انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کے پاس نہ اپنوں کے لیے وقت ہے، نہ اپنی ذات کے لیے وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی اقدار روبہ زوال ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی آؤ بھگت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ کب یہ جائے گا اور ہم اپنے دیگر کام جو ہیں وہ امور جو ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ تو یعنی اس حد تک ہم لوگ جو ہیں وہ ایک مشینی زندگی کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ہے بقول شاعر، یہ چلن عام ہے آج کے انسانوں میں، فاصلے دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے۔ یعنی انسان کا یہ وتیرہ بن چکا ہوا ہے کہ وہ ملتا ضرور ہے لیکن باہم فاصلے جو دلوں کے اندر موجود ہیں وہ موجود رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو شاعر تمنا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ آدمی کو آدمی سے محبت ہو، ایسا دن بھی دکھا میرے خدا کبھی۔ دوسرا شعر ہے ہمارا، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم ظلم، بھول جاتا ہوں فراموش کر دیتا ہوں۔ یعنی اس شعر کے اندر شاعر اپنے محبوب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے اتنی سادگی سے ملتا ہے کہ میں اس کے ستم جو ہے وہ بھول جاتا ہوں، مجھے اس کے ظلم یاد نہیں رہتے۔ یعنی یہاں پر دیکھا جائے تو شاعر اپنے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے جو ہے ستم برداشت کرتے ہیں، اس کی بے اتنائی کو برداشت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں
کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اس کی جدائی میں گزارے ہوئے لمحات کا تذکرہ کروں گا، میں اس کے رویے کا تذکرہ کروں گا، میں اس کے اس ظلم و ستم کا تذکرہ کروں گا جو اس نے مجھ سے روا رکھا، جو اس نے جو یعنی میرے جذبات سے باخبر ہونے کے باوجود میری طرف محبت بھری نظر سے نہ دیکھا، میری طرف توجہ نہ دی، تو میرے اوپر میرے محبوب کا ظلم جو ہے وہ بہت بڑھ گیا، یعنی اس کی بے اتنائی ہی اس کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن جب محبوب روبرو آتا ہے تو میں یہ سارے گلے شکوے فراموش کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے انداز میں اتنی معصومیت ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے اس کی بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے، ہزاروں باتیں کہنے کی ہیں مگر ان کے روبرو ایک چپ نیچی نظر گویا ہے شرمائے ہوئے۔ یعنی محبوب کا ساتھ ملتے ہی وہ تمام جو ہے جدائی کے لمحات بھول جاتے ہیں، اس کا رویہ بھول جاتا ہے، اس کی جو ہے بے اتنائی بھول جاتی ہے، یعنی اس کے انداز میں وہ بھول پن اور وہ معصومیت ہوتی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے کوئی شکوہ یاد ہی نہیں رہتا اور میری زبان پر کوئی شکوہ یا شکایت جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے، یعنی حرف شکایت یوں مٹ جاتا ہے جیسے وہ تھا ہی نہیں اور مجھے اپنے محبوب سے کوئی گلہ تھا ہی نہیں۔ بقول شاعر اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل اگلے اشعار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کیے گئے اشعار کے اندر مطلب کہ حوالاتی شعر جو ہیں وہ اس صفحے کے اوپر موجود ہیں، جو آپ اپنی تشریح کو مزید مؤثر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔